اور کیا بچوں کے لیے خراب ہے۔ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ اسی طرح اگر میرے لال کا قدم بار بار پانی میں ڈباتی رہی اٹھاتی رہی ڈباتی رہی اٹھاتی رہی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے لال کو سردی لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ ابھی نہیں بولیے گا تو کب بولیے گا؟ سبحان اللہ۔ محبوب کے پیارے بچپنے کا ذکر ہو رہا ہے، کہیے یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں دائی حلیمہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب ایسا نہ کرے گی، بلکہ نبی جہاں سوئے ہوئے ہیں نبی کے قدم پاک کے پاس ہی ایک برتن رکھ دیتی ہے، ایک برتن رکھ دیتی ہے اور مصطفیٰ کے قدم کو اس پانی میں ڈبو دیتی ہے۔ نبی کے ننھے منھے قدموں کو پانی میں ڈبا دیتی ہے اور نبی کا پیر کا دھلا ہوا پانی نبی کے قدم کا غسالہ اپنے پاس جمع کر لیتی ہے۔ اب دن بھر میں جتنی عورتیں آئیں ساری عورتوں کو دائی حلیمہ پانی تقسیم کر رہی ہیں۔ یہ ذکر کہاں ملتا ہے؟ حدیث رسول میں ذکر ملتا ہے۔ قرآن جاؤ تم سنیوں کے امام پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے ٹکڑے کو نقشہ کشی کرتے ہوئے اپنی شاعری کے سوال میں بیان فرمایا ہے، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنا بھی نہیں، ڈریے نہیں، مرنا تو سب کو ہے، سب کو کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن اللہ نے کچھ ذاتوں کو ایسی حیات دی ہے، ایسی زندگی دی ہے کہ ان کو موت کا مزہ دنیا میں ہی چکھا دیا گیا اور پھر ان کو حیات جاویدانی عطا کر دی گئی، حیات جاویدانی عطا کر دی گئی۔ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں ہمارے نبی زندہ، سارے انبیاء زندہ۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ذکر یہ آتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، ایک نیا نکتہ دے رہا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ ذکر آتا ہے کہ اللہ نے ان کو جامع حیات عطا کیا۔ کیا عطا کیا؟ زور سے بولو، جامع حیات عطا کیا، جس کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کو پھر کبھی موت نہیں آئے گی۔ جب تک اللہ نہیں کہے گا پھر موت نہیں آئے گی، اس لیے خضر علیہ السلام زندہ ہے اور جب جہاں چاہتے ہیں پہنچ جاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اب اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ خضر علیہ السلام کو جامع حیات مل گیا، زندگی کا پانی مل گیا، یہ پانی کون سا پانی ہے یارو؟ وہ کون سا ٹونک ہے؟ کہاں سے ملتا ہے؟ اور انسانی فطرت ہے، جب ایک چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہو تو انسان اس کی تلاش میں لگ جاتا ہے کہ آخر یہ ملے گا کہاں، یہ چیز کہاں سے ہاتھ آئے گی۔ دنیا والوں نے جاننا چاہا کہ اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو جامع حیات عطا کر کے ان کو حیات جاویدانی عطا کر دی۔ ساری دنیا یہ جاننا چاہتی ہے کہ جامع حیات کیا ہے، لیکن تھک ہار کر کے دنیا بیٹھ گئی ہے کہ جامع حیات آخر وہ کون سی ٹونک ہے، وہ کون سی دوا ہے، وہ کون سی اکسیر ہے جسے پینے سے ہمیشہ کے لیے زندگی مل جاتی ہے۔ دنیا والوں کی جستجو نے دم توڑا، ان کی طلب نے دم توڑا، لیکن دنیا والوں کو آج تک یہ پتا نہ چلا کہ جامع حیات کیا چیز ہے، جامع حیات ملتا کہاں ہے، جامع حیات کی فیکٹری کہاں لگی ہے، جامع حیات کا پروڈکشن کہاں سے ہوتا ہے۔ لیکن تمہیں جامع حیات کا پتہ کرنا ہے، تمہیں زندگی کے پانی کا پتہ لگانا ہے، تو اس سوال کا جواب تمہیں کرناٹک میں نہیں ملے گا۔ اعلیٰ حضرت کو ہم امام اہل سنت اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ ان سے ہمارا خون کا رشتہ ہے، ان سے ہمارا ذاتی رشتہ ہے، ان سے ہمارا بلڈ ریلیشن ہے، نہیں، دنیا میں انہیں
تاجدار کے یہاں اس کا جواب ملتا ہے. تمہیں اس سوال کا جواب کرناٹک میں نہیں ملے گا, تمہیں تمل ناڈو میں نہیں ملے گا, تمہیں آندھرا پردیش میں نہیں ملے گا, تمہیں اڑیسہ میں نہیں ملے گا, تمہیں گجرات میں نہیں ملے گا, تمہیں بنگال میں نہیں ملے گا, تمہیں بہار میں نہیں ملے گا. دنیا والوں نے جب جاننا چاہا کہ وہ جامع حیات کیا ہے جسے پی کر خضر علیہ السلام کو حیات جامع دانی مل گئی, تو لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتر پردیش کے ضلع برائیلی کے محلہ جسولی میں پہنچ جاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں, امام اہل سنت خود سے پوچھتے ہیں, اے امام اہل سنت, اے اعلیٰ حضرت, آپ بتاؤ کہ وہ جامع حیات کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات, جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جامع مسیحا. ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا, ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں یہ پتہ بریلی سے چلے گا کہ وہ آب حیات کیا ہے, تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے تلووں کا دھومن ہے, جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جامع مسیحا. ہمارا نبی ہے وہ جامع مسیحا, ہمارا نبی. اللہ اللہ کیا شان ہے مصطفیٰ جامع رحمت کی. نبی کونین کے قدم پاک کا اتنا بڑا اعجاز ہے, نبی کے پائے مبارک کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ جب ان کا دھویا ہوا پانی کسی بیمار کو پلا دیا جاتا ہے تو اس بیمار کی بیماری چلی جاتی ہے. جب قدم کا یہ عالم ہے تو سر کا عالم کیا ہوگا, پھر نبی کی آنکھوں کا عالم کیا ہوگا. یہی تو وجہ ہے کہ مصطفیٰ جامع رحمت کو اللہ نے وہ اجازت عطا کیا ہے کہ کبھی میرے مصطفیٰ کی جب نظر اٹھتی ہے تو بگڑوں ہوئے کی تقدیریں بدل جایا کرتی ہے, بدنصیبوں کے نصیب چمک جاتے ہیں. میرے نبی جب کسی پر نظر ڈالتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی وہ نگاہیں, جس طرف اٹھ گئی وہ نگاہیں کرم. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ مصطفیٰ کی نظر جب اٹھتی ہے تو کیسے لوگوں کی نصیبیں بدلتی ہے. میرے نبی کی نگاہ لاجواب ہے, میرے نبی کے لمحے مبارکہ لاجواب ہے. نبی جب کہہ دیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے, نبی جب بول دیتے ہیں تو وہ واقع ہو جاتا ہے. تو نہیں جانتا میرے نبی مکہ سے مدینے کو ہجرت کر رہے ہیں, نبی مکہ سے مدینے کو جا رہے ہیں. کفار مشرکین نے نبی کے قتل کا پلان بنا رکھا ہے, نبی کو مارنے کی سازشیں کر رکھی ہے, نبی کی سواری چلنے لگی ہے. عاشق مصطفیٰ مصاحب رسول غار یار حضرت صدیق اکبر نے مصطفیٰ کو سواری میں بٹھا کر کے چلنے لگے ہیں. سواری تھک گئی ہے تو نبی کا یہ عاشق نہیں تھکا ہے. جبل رحمت پہ پہنچے ہیں, جبل رحمت پہ پہنچے ہیں تو مصطفیٰ جامع رحمت کو ایسے خاردار جھاڑیوں سے لے جاتے ہوئے پہاڑی کے اوپر, پہاڑ کی بلندی میں صدیق اکبر نے رسول اللہ کو اپنی پیٹھ پہ سوار کر کے چلنے لگے. اور پھر چلتے چلتے مصطفیٰ جامع رحمت غار ثور یعنی کہ جبل نور پہ جا کے پہنچتے ہیں. اور جبل نور میں جب پہنچتے ہیں تو مصطفیٰ کا اس غار میں قیام ہوتا ہے اور پھر مصطفیٰ وہاں ٹھہرتے ہیں, پھر اس سے آگے نکلتے ہیں. لیکن کفار اب بھی مصطفیٰ کا پیچھا کرتے کرتے, نبی کی سواری کا پیچھا کرتے کرتے, کیونکہ مکہ والوں نے یہ اعلان کیا تھا, کفار نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو محمد کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. کتنے اونٹوں کا؟ 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. بہت سارے لوگ لالچی انعام کے لالچ میں نبی کا پیچھا کرنے لگے, سواری کو بھگانے لگے. بھگاتے 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 مکہ سے کافی دور, مدینہ سے قریب ایک جگہ پر ایک سراقہ بن مالک نام کا آدمی حضور کی سواری پہ
قریب پہنچ گیا، حضور کی سواری کے قریب پہنچ گیا اور پہنچ کر کے کہنے لگا کہ تم لوگ اب جا رہے ہو، لو میں ابھی مکے والوں کو اس کی اطلاع دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے حکم فرمایا، نبی کی وحی والی زبان حرکت میں آتی ہے، زبان حضرت کا زمان جنبش کرتی ہے۔ نبی نے حکم دیا، نبی نے زبان سے فرمایا، یا ارض خضیعی، زمین سراقہ کو پکڑ لے، سراقہ کو پکڑ لے۔ نبی کا یہ کہنا تھا کہ سراقہ بن مالک کا جو گھوڑا تھا، جو سواری تھی، وہ آدھے حصے تک زمین میں دھس گئی، زمین میں دھس گئی۔ جب دھس گئی تو حضور سے التجا کرنے لگا کہ آپ تو بڑے مہربان ہیں، مکے میں آپ کی مہربانی کا چرچا ہے، آپ لوگوں پر بڑے مہربان ہیں، آپ ہم کو معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو حکم فرمایا، یا ارض اترکیہ، اے زمین اس کو چھوڑ دے۔ اور جیسے ہی پھر زمین نے اسے چھوڑا تو پھر جس کا مردہ دل تھا، نبی کی عداوت اندر پڑ رہی تھی، وہ قبض کرنے والا، پھر اسے کہنے لگا نہیں میں تو اب تمہیں قید کر کے لے کے جاؤں گا۔ پھر اللہ کے نبی نے زمین کو حکم دیا، زمین نے پکڑ لیا، نبی نے حکم دیا، زمین نے پکڑ لیا۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار ایسا ہوا تو آخری بار توبہ کیا تاکہ ابھی اس کے بعد غلطی نہیں ہوگی، اب ہمیں بچا لیجیے اور مجھے بچا لیجیے، مجھے زمین نے جو پکڑا ہے مجھے چھوڑا لیجیے۔ نبی نے کہا کہ صحیح میں تم کہتے ہو کہ میں تمہیں زمین سے چھوڑا دوں؟ انہوں نے کہا میں آخری بار آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پھر میں مٹوں گا نہیں، اپنے وعدہ خلافی نہیں کروں گا، مجھے زمین سے چھوڑا دیجیے۔ نبی نے پھر زمین کو حکم دیا، زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ زمین نے چھوڑنا تھا کہ وہ کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کے قدم میں گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اب آپ کے دامن محبت سے میں قریب ہو گیا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اب مکہ والے اگر مجھے 100 اونٹ تو کیا، اگر 1000 اونٹ کا انعام بھی دے تو کوئی مائی کا لال آپ کی سواری کا پیچھا نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ، میں آپ کی قیامت تک حفاظت کرتا رہوں گا۔ اور یہی ہوا کہ نبی کی سواری چلی گئی، لیکن یاد میں وہی کھڑا رکھ کر کے مصطفیٰ کی حفاظت کرتا رہا۔ تو نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہوتے رہتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اللہ نے اسی منہ میں، اسی زبان میں اللہ نے وہ اعزاز عطا کیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ایک کافر کے بارے میں کہا تھا، ایک مشرک کے بارے میں کہا تھا، رسول کی بارگاہ میں آنے والا یہ گستاخ نبی جب رسول کی بارگاہ میں آیا، نبی کو تکلیف دیا، میرے نبی نے فرمایا کہ جا، تجھے زمین قبول نہیں کرے گی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ زمین تجھے قبول نہ کرے گی، ہم جا کر کے دیکھیں، ہماری نظروں میں دیکھا کہ جس کے بارے میں میرے نبی کہتے ہیں کہ زمین تجھے قبول نہ کرے گی، وہ کافر جب مرا، وہ مشرک کا جب انتقال ہوا، لوگ جب اس کو زمین میں ڈالنے کے لیے پہنچے، بار بار ڈالا جا رہا تھا لیکن زمین اسے پھر سے اڑل دیتی تھی، یہاں تک کہ اس کی لاش دنیا والوں کے لیے درس عبرت بن گئی کہ لوگ دیکھتے تھے کہ جسے مصطفیٰ نے ٹھکرا دیا ہو زمین اسے کبھی قبول نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ کہا کس نے ہے، نبوت والی زبان نے کہا ہے، نبوت والے آقا نے کہا ہے، اور آقا جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کا ہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی کا اعزاز دیکھنا چاہتے ہیں، صحابی رسول حضرت قتادہ بن نعمان فرماتے ہیں، ہم بارگاہ رسالت میں پہنچے، تاجدار ارم کی بارگاہ میں پہنچے، مدینے کے تاجدار آقا مسجد نبوی میں اپنے غلاموں کی چرمٹ میں بیٹھے ہیں، ایسا لگ رہا ہے نبی اس انداز سے بیٹھے ہیں جیسے شمع رسالت کے پروانے
ज़मे रिसालत के परवाने अपने समा के इर्द गिर्द में रहते हैं, जैसे आसमान के चांद के इर्द गिर्द में सितारे चमक रहे हैं। मदीने के चांद बैठे हैं और सितारे साहबा मुस्तफा की झुरमुट में बैठ करके अपने आका के चेहरे अनवर को तार रहे हैं, नबी के जमाले जवारा को देख रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों के दीन की शरबत की प्यास अभी बुझी नहीं है, बार बार देख रहे हैं, देखने की तमन्ना और बढ़ रही है और नबी को देखते ही जा रहे हैं। अर्ज करते हैं कि हम बैठते रहे, नबी की बातों को सुनते रहे, मुस्तफा की गुफ्तगू को समाप्त करते रहे, नबी बोलते रहे, हम सुनते रहे, बातें सुनते सुनते रात का सन्नाटा तारी हो गया, रात की तारीकी आ गई, ज़ुल्मते शब ने हर तरफ अपना पहरा बिठा दिया। जब नबी ने अपनी महफिल को खत्म किया, मजलिस को खत्म किया, हम मस्जिद नबवी से बाहर निकले तो देखते क्या है कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। आज का दौर तो नहीं था मोबाइल जेब से निकाले और बैटरी डाल लेके चले जाएं, टॉर्च जेब में रख लेके जाएं, हम से लगा लें, जला लें और रास्ता चले लगे। उस दौर को याद कीजिए, भटको तारीकी, अंधेरा ही अंधेरा, ऐसा अंधेरा कि अपना हाथ दिखाई न दे। आदमी अंधेरे से डरने लगे, अंधेरे से घबराने लगे। हज़रत कतादा बिन नुमान फरमाते हैं हम फिर वापस चले, मस्जिद नबवी में वापस चले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे सहाबी क्या बात है, वापस क्यों आ गए? सब तो अपने घरों को चले गए, तुम वापस क्यों आ गए? बोल या रसूल अल्लाह मेरा घर मस्जिद नबवी से काफी दूर है, रास्ते में बड़ी अंधेरी है, बहुत तारीकियां है। या रसूल अल्लाह अब तो रास्ता चलने में भी डर लग रहा है, रास्ता चलने में भी खौफ आ रहा है। नबी इशारा करते हैं